ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فإن خير الحديث وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے انگنت لاتعداد اور بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین صاحب قرآن پیغمبر آخر زمان ہم سب کے ہادی و رہنما جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں. بزرگان من، برادران ملت، لائق صد احترامی ماں اور بہنوں، حق و باطل کا معرکہ جناب آدم علیہ السلام سے ابلیس کے ساتھ شروع ہوا اور یہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا. ہر دور میں اللہ نے حق کے علمبردار مبعوث فرمائے، بھیجے، تیار کیے اور حق کی اللہ تعالی نشر و اشاعت کا، دفاع کا، حفاظت کا، نصرت کا کام ان سے لیا. اور اسی طرح ہر دور میں شیطانی قوتیں، ابلیسی قوتیں، باطل پرست، اللہ بیزار گروہ بھی دنیا میں آتے رہے اور اپنی ابلیسیت، اپنی تدلیس، اپنی تلبیس، اپنی شیطانیت اور باطل کی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے وہ بھی کوششیں کرتے رہے، مقابلے میں آتے رہے. اور بعض اوقات بظاہر یوں لگتا تھا
کہ باطل قوتیں شاید غالب آ رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک اٹل فیصلہ ہے والعاقبۃ للمتقین۔ جب بھی حق و باطل کی مارکہ آرائی کا آخری رزلٹ نکلتا ہے، نتیجہ سامنے آتا ہے، تو وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ حق والوں کو، تقوی والوں کو، ایمان والوں کو، دین والوں کو، حق پرستوں کو غالب کرتا ہے۔ لیکن اس جد و جہد میں بلا شبہ نشیب و فراز ہے۔ ہمیشہ بظاہر حق والے غالب نظر نہیں آتے، ہمیشہ فتح یاب نہیں ہوتے، ہمیشہ ہی غازی نہیں بنتے۔ اللہ والے جام شہادت بھی نوش کرتے ہیں، ان کو زخم بھی لگتے ہیں۔ اللہ اکبر! ان کی زندگیوں میں اگر بدر آتا ہے، حنین آتا ہے، فتح مکہ آتا ہے، تو ان کی زندگی میں احد بھی آتا ہے۔ وہاں پر سیدنا حضرت حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی پاک باز ہستی، میرے نبی کریم علیہ السلام کے چچا جان، وہ بھی جام شہادت نوش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، حتیٰ کہ خود کائنات کے سردار، نبیوں کے امام، اللہ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس انداز سے زخمی ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ بازوئے نبوت مضروب ہو چکے ہیں، دندان نبوت شہید ہو چکے ہیں، سر مبارک اس انداز زخمی ہو چکا ہے کہ لوہے کی ٹوپی، مغفر کی کڑیاں ٹوٹ کر سر مبارک میں کھپ چکی اور لہو بہتا ہوا آپ کی داڑھی مبارک کو تر کرتا ہوا آپ کے سارے جسموں کو تر بتر کر چکا ہے۔ تو یقیناً اس راہ میں اللہ والے اپنی قربانیاں پیش کرتے رہے، اور ان قربانیوں کے باوجود کبھی ان کے پائے استقامت میں لغزش نہیں ہے۔ اللہ اکبر! حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ سوری کے تختے پہ کھڑا کیا جا چکا ہے اور ان سے کہا جا رہا ہے، اب تم پسند کرتے ہو کہ تم خیریت سے اپنے گھر میں ہوتے اور تمہاری جگہ پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے؟ تو حق پرست نے کیا جواب دیا، اللہ والے نے کیا جواب دیا؟ اور بدبختوں، یہ تصور کرنا تو کجا، میری سوچ جان ہوتی سولی کے تختے پہ کھڑی کر دی جاتی، میں تب بھی یہ تصور نہ کرتا کہ میرے آقا کے قدم مبارک میں کانٹا بھی چبھ جائے۔ تو یقیناً اللہ والوں کی یہ قربانیاں، ان کی یہ جان فروشی کی ایک عجیب داستان ہے۔ پوری تاریخ اسلام، تاریخ انسانیت اٹھا کے دیکھے، ہر دور میں یہ سلسلہ جاری و ساری رہا۔ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کے واقعات یہ قصے کہانی کے طور پہ بیان نہیں کیے۔ اللہ فرماتے میں نے تمہیں یہ اس لیے قرآن میں بیان کیے کہ ان میں بڑی حکمتیں، ان میں بڑا فلسفہ ہے، ایک تمہیں علم دینے کے لیے، ایک تمہیں شعور دینے کے لیے، ایک تمہیں اصول زندگی سکھانے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں الف لام تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔ سورہ ہود میں فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ
وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. ہم نے انبیاء اور رسولوں کی باتیں احسن القصص، انتہائی حسن والے قصے کیوں بیان کیے تمہارے لیے؟ اللہ فرماتے ہیں لعلکم تاکلون، ایک تو تمہارے اندر شعور اور علم پیدا ہو، دوسرا فرمایا وجاءک فی ھذی الحق، تمہیں حق پرستی سمجھ آئے. حق پرستی کیا ہے؟ اللہ والے اس کے لیے کیا کرتے تھے؟ وہ فرمایا وموعظۃ وذکریٰ للمؤمنین، زندگی گزارنے کے طریقے سے سمجھ آ جائے ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہماری زندگی کا نصب العین کیا ہے. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملة ابراہیم حنیفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللہ فرماتے نصب العین تمہارا یہ ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. ہم اللہ کی دھرتی پر اللہ کی غلامی، اس کا ایک حقیقت والا منظر دیکھنا چاہتے ہیں. ہم خود بھی اللہ کے سچے غلام بن کر پوری دنیا کو اللہ کے سچے غلام دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس میں اپنی غرض نہیں ہے، کوئی اپنے تکبر کا نشہ نہیں ہے، کوئی اپنی انانیت کا پرابلم نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں انسانیت کا بھلا ہے، اس میں اللہ کی مخلوق کا فائدہ ہے، اس میں عدل ہے، اس میں انصاف ہے، اس میں مساوات ہے، اس میں حقوق العباد کا تحفظ ہے، سب کے لیے حقوق کی پاسداری ہے. اس کا نام اسلام ہے، اس کا نام دین حنیف ہے کہ سب کا خیال، سب کا اہتمام. لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں دوست داندلی، زبردستی، جبر، اکراہ، اس کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے. کوئی اپنے مذہب پہ یہودی رہنا چاہتا ہے تو رہے، کوئی عیسائی رہنا چاہتا ہے تو رہے، کوئی ہندو رہنا چاہتا ہے تو رہے، کوئی سکھ، مجوسی، پارسی، بدھسٹ رہنا چاہتا ہے تو رہے، کوئی اپنی عبادگاہ قائم رکھنا چاہتا ہے تو رکھے، کوئی اپنے مذہب پہ مرنا چاہتا ہے تو اس کا حق ہے، وہ اپنے مذہب کے مطابق شادی غمی کے معاملات کرنا چاہتا ہے تو اس کا استحقاق ہے. عدل ہے، انصاف ہے، سب کے لیے تعلیم، سب کے لیے علاج، سب کے لیے رزق حاصل کرنے کے ذرائع اور اسباب کی آزادی اور حریت. مگر یہ اللہ اور رسول کی تعلیم کے مطابق اس میں سود نہیں ہے جس میں استحصال ہے، اس میں رشوت نہیں ہے جس میں ظلم ہے، اس میں ملاوٹ نہیں ہے جس میں دھوکہ ہے، اور یہ سب کے لیے قانون ہے. یہ تھا اسلام، یہ اللہ کا دین. اس دین کی جد و جہد کے لیے اللہ کے نبیوں نے، پیغمبروں نے، رسولوں نے ساری زندگی محنت کی، جد و جہد کی، اور اس حوالے سے قربانیاں دی، جانیں قربان کر دی، اور ہمیشہ جان بکف رہے، جان ہتھیلی پہ رکھ کر، سر بکف رہ کر اللہ اکبر وہ میدان عمل میں اترے رہے، حتیٰ کہ یہ سلسلہ موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا. اللہ نے قرآن میں بڑی تفصیل سے ان کے واقعات کو بیان کیا. حق والوں کا یہ قافلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک آیا، اور باطل پرستوں کا سلسلہ
فرعون تک پہنچا، اور فرعون نے پھر کیا کیا؟ وہ اس ظلم تک پہنچا تاریخ انسانیت میں جس کی کوئی مثال نہ تھی، یہاں تک نوبت اس کے ظلم اور استحصال کی پہنچی، حق پرستوں کا راستہ روکنے کے لیے وہ اس بے انصافی اور زیادتی تک پہنچا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اس ظالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حق پرست جماعت ان کے بچے تک قتل کرنا شروع کر دیے، ان کے بچوں کو شہید کرنا شروع کر دیا، اور بچوں میں بھی اس نے پھر اتنا فرق رکھا کہ بچوں سے ڈر تھا یہ بڑے ہو کر جنگجو بنیں گے، بہادر بنیں گے، دلیر بنیں گے، سکالر بنیں گے، مبلغ بنیں گے، دائی بنیں گے، تو خواتین سے ڈر نہیں ہے، اس لیے بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، ان کو معاف کر دیتا تھا، مگر بچوں کو زندہ رہنے کا حق نہ دیتا تھا۔ یہاں تک ان کی ظلم کی نوبت پہنچی جب میرے اللہ پاک نے اس سرکش کے بے تحاشا ظلم کو دیکھا، اللہ اس کے ہر ظلم کو برداشت کرتا رہا، اللہ اس کی ہر بے انصافی اس پہ اس کو مہلت دیتا رہا، لیکن جب اس کا ظلم بچوں تک پہنچا، پھر چشم فلک نے دیکھا، اللہ نے وہ سارا منظر قرآن میں بیان کیا، فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ۔ اللہ نے پھر اس کا تکبر، اس کی سرکشی، اس کا گھمنڈ، اس کا غرور، اور جس قوتوں پہ اس کو نشہ تھا، ناز تھا، گھمنڈ تھا، وہ ساری کی ساری اس کی سپار فوج وہ بھی اس کے ساتھ لا کر انہی مظلوموں کی آنکھوں کے سامنے، انہی بے بسوں کے سامنے، انہی بے کسوں کے سامنے، انہی کمزوروں کے سامنے، انہی ضعیفوں کے سامنے کہ جن کے بچے مارے تھے، جن کے بچوں کو شہید کیا تھا، اس ظالم اور اس کی ظالم فوج نے اور سپاہ نے اور اس کی طاقت نے لا کر اللہ پاک نے انہیں دریا میں غرق کر دیا اور ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا۔ جب ظالموں کی کہانی یہاں تک پہنچتی ہے تو پھر اللہ ایسے ظالموں کو کبھی معاف نہیں کرتا، اور پھر یہ سلسلہ چلتے ہوئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، اور دنیا نے دیکھا آپ کی قیادت میں، آپ کی سیادت میں اللہ نے مدینہ منورہ کے نام پر، مدینہ طیبہ کے نام پر، مدینہ الرسول کے نام پر اسلام کا قلعہ، اسلام کی ریاست، اسلام کی اسٹیٹ وہ قائم کی کہ جہاں سے پھر عدل کی شعائیں پھوٹی، انصاف کے سوتے پھوٹے، اور کتاب و سنت کی تعلیمات، عدل و انصاف کی تعلیمات، انسانی حقوق کے تحفظ کی ہدایات وہ ساری دنیا تک پہنچی، مشارق الارض و مغارب الارض۔ اللہ پاک نے وہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز رحمت کو پہنچایا، جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً ہم نے آپ کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر بھیجا، اور پھر وہاں سے یہ سلسلہ ایسا جاری و ساری ہوا کہ پھر یہ سلسلہ بر صغیر تک پہنچا، اور بر صغیر میں ایک بار پھر اللہ نے مدینہ منورہ کی طرز پر کہ جس علاقے میں افغانستان تھا، ترکمانستان تھا، تاجکستان تھا، قازقستان تھا، کتنے ملک تھے اس نام سے، ہندوستان تھا، اللہ نے وہاں لا کر اپنے ایک بندے کے دل میں یہ الہام کر کے اس خطے کا نام کسی قوم کے نام پر نہیں، کسی علاقائی گروہ کے نام پر نہیں،
کسی زبان کی بنیاد پر نہیں، کسی قبیلے کے نام سے موسوم کر کے نہیں، بلکہ اس کا نام میرے رب نے رکھوایا تو پاکستان رکھوایا۔ پاکستان اگر عربی میں اس کا ترجمہ کیا جائے تو مدینہ طیبہ، اور مدینہ طیبہ کا اگر ترجمہ کیا جائے تو پاکستان بنتا ہے۔ اللہ نے ایک بار پھر پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ نعرے، یہ سلوگن یاد رکھیے، ان کی بڑی حقیقت ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، ان کے مقابلے میں جب خارجیوں نے یہ نعرہ بلند کیا، ان الحکم الا للہ، کہ حکم صرف اللہ کا مانا جاتا ہے، تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے کیا خوبصورت ارشاد فرمایا۔ آج 5th جنریشن وار سے ہم گزر رہے ہیں، خلافت راشدہ کا کردار ہمارے لیے مشعل راہ، نبی کریم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے رہنما۔ جب تک ہم وہاں سے رہنمائی نہیں لیں گے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، کتاب و سنت کی جب تک ہمارے پاس روشنی نہیں ہوگی ہم ناکام ہو جائیں گے۔ ہماری کامیابی کا راستہ یہ ہے، ہم نے یہاں سے سب کچھ سیکھنا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کہتے رضی اللہ تعالی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں، ذرا سینے کی تختی پہ لکھ لو، فرماتے ہیں کلمۃ حق، آج بھی فتنوں کا دور ہے۔ اس بات کو پھر سنیے، یہ فتنوں کا دور ہے۔ بعض اوقات بڑے خوشنما نعرے ہوتے، وہ سلوگن اللہ اور اللہ کے 1400 سال پہلے حضرت علی المرتضیٰ خلیفہ راشد امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ وجہ الکریم نے ہمیں واضح فرمایا۔ آپ فرماتے کلمۃ حق ارید بہا الباطل، یہ ان الحکم الا للہ، یہ کلمہ حق ہے، یہ کلمہ مل کے بولیں، نعرے سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو نعرہ کتاب و سنت کی تعلیمات کے مطابق نہ ہو اور اس کے مقاصد اللہ اور رسول کی تعلیمات سے ہم آہنگ نہ ہو، ہمیں ان نعروں سے متاثر ہونے کی ضرورت مل کے بولیں نہیں ہے۔ اور جب ہم نے اس میں سستی کی تو پھر ہمیں یہ دن دیکھنا پڑا کہ اللہ رسول، اسلام، دین، مذہب کا نام لینے والے، انہوں نے فکری انار کی ایسی پیدا کی، اس ملک کے اندر فکری اختلافات، فکری انتشار برپا کرنے کی کوشش کی، اور کردار ان کا وہ تھا جو فرعون کا تھا، کردار ان کا فرعون سے بھی بدتر۔ فرعون نے تو صرف بچوں کو شہید کیا تھا، بچیوں کو معاف کر دیا تھا، مگر ان فرعونوں نے اس اے پی ایس سکول میں اس مسلمان قوم کے اور پاکستان کے غازیوں کے بچے، اور نبی پاک علیہ السلام کی تعلیم پتہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے من جہد غازیا فقد غزا، جو کسی غازی کے ساز و سامان میں حصہ لیتا ہے کہ یہ اللہ کے راہ میں جا رہا ہے اور اسلامی مملکت، اسلامی سرحد کے پیرے پہ جا رہا ہے، وہ اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے، فرمایا جتنا ثواب اس جانے والے مجاہد کو ملتا ہے، غازی کو ملتا ہے، اتنا ثواب ساتھ دینے والے کو اللہ عطا کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے کہ جب یہ مجاہد اور سپاہی اور فوجی تمہاری سرحدوں پہ پہنچ جائیں، پہرے دینا شروع کریں، پیچھے گھر ان کے خالی ہوتے ہیں، پھر یہ خیال نہ کرو کہ گھر میں مرد کوئی نہیں، میں چوری کر لوں، میں ان کی عزت کو بری نگاہ سے دیکھوں۔ میرے آقا نے جو تعلیم دی ہے دل کی تختی پہ لکھو،
آقا فرماتے ان کی بیویاں کا حرمت امہاتکم، ان کی حرمت تمہارے لیے ایسی ہے جیسے تمہاری ماں کی حرمت ہوتی، جیسے تمہاری مائیں تمہارے لیے، اسی طرح ایک فوجی کی بیوی معاشرے میں قوم کی ماں کی حیثیت رکھتی۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی ان پاکیزہ تعلیمات کے ہوتے ہوئے اس پاکستان میں اور پاکستان کے بھی اس علاقے میں خیبر پختونخوا جو دین کے اصولوں کی پاسبانی میں سب سے آگے نظر آتا ہے، وہاں نماز کی سب سے زیادہ پابندی، مساجد کا رش جو میں نے کوہاٹ میں، پشاور میں، خیبر پختونخوا کے شہروں اور قصبات اور دیہاتوں میں دیکھا ہے، حقیقتاً وہ رش میں نے پاکستان کے باقی صوبوں میں اس طرح نہیں دیکھا۔ اس علاقے کو تم نے منتخب کیا اور وہ کام کر کے دکھایا جو فرعون نہ کر سکا۔ فرعون نے صرف بیٹے قتل کیے اور ان ظالموں نے غازیوں کے بچے، مجاہدوں کے بچے، فوجیوں کے بچے، اس قوم کی اولاد، اس قوم کے بیٹے اور بیٹیاں جو پڑھائی کر رہے تھے، علم پڑھ رہے تھے، ان کو شہید کر کے دنیا کو ایک پیغام دیا، ہم فرعون کے نقش قدم پہ چلنے والے۔ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا تو پیغام یہ ہے کہ تم کسی کافر کے بچے کو جنگ کے دوران بھی قتل نہیں کر سکتے۔ نبی پاک نے فرمایا کسی عورت کو تم قتل نہیں کر سکتے، تم کسی بوڑھے کو قتل نہیں کر سکتے، تم کسی بیمار کو قتل نہیں کر سکتے۔ نبی پاک کی یہ تعلیم اور بچوں کو قتل کرنا یہ فرعون کی تعلیم، فرعون کی تعلیم کو تم نے پاکستان میں مسلط کیا۔ بلا شبہ یہ سالحہ 16 دسمبر کو رونما ہوا، اور 16 دسمبر کو ہماری پہلے بھی ایک یاد ہمارے دل کو دکھانے والی کہ پاکستان 2 لخت ہوا، سقوط ڈھاکہ ہوا۔ سقوط ڈھاکہ پاکستان کے 2 حصے ہوئے، مشرقی پاکستان اور وہاں کے لوگ، وہ بھی اسلام کے لحاظ سے ہم سے پیچھے نہیں ہے، اس وقت بھی اور اب بھی مسلمان لوگ تھے، کلمہ گو تھے۔ تحریک پاکستان میں، تحریک آزادی میں ان کی بڑی قربانیاں تھیں، مگر ہمارے دشمن نے سازش کے بیج بو بو کر، نفرت کے بیج بو کر، پہلے بنگالی اور غیر بنگالی پاکستانی کو آپس میں لڑایا، فضا مقدر کی، پھر پاکستان کے دفاعی ادارے کے خلاف نفرت کے بیج بوئے، خلیج پیدا کی۔ رزلٹ ہمارے سامنے تھا، اور عین 16 دسمبر کو پشاور اے پی ایس سکول میں یہ اتنا بربریت اور ظلم کی داستان رقم کرنے والوں نے گویا خود اپنے آپ کو بے نقاب بھی کر دیا کہ سقوط ڈھاکہ 16 دسمبر کو کرنے والوں نے 16 ہی دسمبر کا انتخاب کر کے یہ واضح کیا یہ وہی گندے لوگ ہیں، یہ وہی فرعون کے پیروکار ہیں اور ان کے اعلی کار بننے والے، یہ ذہنی مریض، فکری انتشار کا شکار۔ میں ہمیشہ سے پچھلے 30-32 سال سے اسی کام پہ محنت کر رہا ہوں، اللہ کے لیے فکری انتشار سے بچو۔ اتحادی امت اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے، فکری انتشار سے بچنے کا صرف ایک راستہ، اور اس کا نام ہے اتحادی امت۔ کیا نام ہے؟ مل کے بولیں، اتحاد امت، امت کی صفوں میں اتحاد پیدا کر۔ اور اللہ کی قسم میں وہ بات تم سے کہہ رہا تھا جو میں مدینہ یونیورسٹی میں پڑھ کے آیا تھا۔ ہم نے مدینہ یونیورسٹی میں یہی کچھ پڑھا، اور صحیح ایک طالب علم کے طور پہ پڑھا،
مگر میں کیا کرتا جس معاشرے میں MBBS ڈاکٹر کی وقت نہیں ہے، کسی سند اور ڈگری کے بغیر ایک ڈسپینسر بھی جو نہیں ہے اس کو تم MBBS سے زیادہ سمجھتے۔ میں نے دیکھا اس قوم کو، میں نے اشتہارات کئی دفعہ دیکھے، جس بیچارے کو قرآن پاک کی ایک آیت پڑھنا نہ آئے، حدیث پاک کی عبارت پڑھنی نہ آئے، اصول دین، اصول حدیث، اصول تفسیر، اصول فقہ اور دین کے فنون اور علوم، ان کو اس کی گنتی یاد نہیں۔ ان سے پوچھو علم المعانی کسے کہتے، علم البیان کسے کہتے، علم البدی کسے کہتے؟ اللہ کی قسم ان کو اس کی شدھ بدھ کے علم۔ ان کے ناموں کے ساتھ جب ہم نے دیکھا علامہ، وہ علامہ کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ تمہاری یہ کرتوت جب دیکھی تو پھر یہ رزلٹ ہونا تھا۔ پھر سوشل میڈیا تم نے گندگی سے بھر دیا، گالیوں سے بھر دیا، بکواسات سے بھر دیا، لیکن انشاءاللہ الرحمن میں سمجھتا ہوں APS سکول کے معصوم بچوں کا مقدس لہو، ان کا معصوم خون، وہ کیا رنگ لایا جو ہم 30 سال سے شور مچا رہے تھے۔ پھر پوری قوم کے سنجیدہ لوگوں کو سر جوڑنا پڑے۔ پھر دنیا نے دیکھا ایوان صدر میں 2200 علماء، 2200 علماء، منہ سے کہنا آسان، پورے پاکستان کے 2200 جید ممتاز قائدین علماء تمام مکاتب فکر کے اکٹھے ہوئے اور سب نے مل کر دستاویز بنائی۔ وہ دستاویز بنائی جو میں پچھلے 30 سال سے آپ کو حفظ کروا چکا ہوں۔ سائیوال میں تو سب کو حفظ ہو چکا ہے، اور وہ کیا ہے اس میں لکھا ہوا ہے، میں جو تم سے کہتا تھا اہل حدیث، کسی دیوبندی کو تم کافر، کسی بریلوی کو کافر، کسی شیعہ کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ دیوبندی صاحب آپ یہ نہیں کر سکتے، بریلوی صاحب آپ یہ نہیں کر سکتے، شیعہ صاحب آپ یہ نہیں کر سکتے۔ کوئی حنفی، کوئی مالکی، کوئی حنبلی، کوئی شافعی، یہ سب ہمارے مسلمان بھائی، یہ سب کلمہ گو ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں ان کے جیسے وہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے اشعار بھی بہت عجیب و غریب ہیں، اور دیگر ہمارے مسلمان شعراء نے۔ مجھے وہ شعر بار بار پرسوں سے ذہن میں آ رہا تھا، اور کئی مولویوں کی طبیعت پہ وہ بھی بڑا گراں گزرتا ہے، لیکن میں بھی بڑا اپنی بات کا پابند ہی رہتا ہوں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ وہ کربلا کی ایک پھر ہم نے یاد APS کے سکول کے واقعہ میں دیکھی، وہ اور محمد علی اکبر علی اصغر، میں یہ سمجھتا ہوں ان کی یاد تازہ ہوئی APS پشاور سکول کے شہید بچوں کو دیکھ کر، ان کے معصوم بچوں کے جنازے دیکھ کر۔ لیکن پھر اسلام کی تعلیمات میں تازگی یہ آئی، پیغام پاکستان، اب پیغام پاکستان سے آگے پیغام پاکستان برائے منبر و محراب، انشاءاللہ الرحمن یہ خوشبو اب پورے پاکستان میں پھیل رہی ہے، اور انشاءاللہ الرحمن یہ قوم فکری طور پہ اب بڑی تیزی سے متحد ہو رہی ہے۔ انتشار پیدا کرنے والے بڑی محدود تعداد میں بالکل پسپا ہو چکے، بلکہ دیوار کے ساتھ لگ چکے انشاءاللہ الرحمن، اور ان کی ریشہ دوانیاں انشاءاللہ بالکل ختم ہو جائیں گی۔ اب قوم متحد ہو چکی ہے، پوری قوم پاک فوج کی پشتی بان بن کے کھڑی ہے، اور ہم نے دشمن کو پیغام دیا ہے انشاءاللہ الرحمن کہ پوری قوم ریاست کے ساتھ ہے، اپنے وطن کے ساتھ ہے، اپنے ملک کے ساتھ ہے، پاکستان کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ الرحمن یہ گنچے کھلیں گے تو گلستہ ہوگا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اب جس انداز سے عالمی برادری میں اور پھر اسلامی برادری میں پاکستان پورے قد کاٹ کے ساتھ کھڑا ہو چکا ہے، پوری آن و شان اور وقار کے ساتھ
خودداری کے ساتھ کھڑا ہو چکا ہے اور انشاءاللہ الرحمن دفاعی طور پر انتہائی مضبوط ہو چکا ہے. اور ہمارا دشمن اس وقت وہ اپنی مصیبتوں کے جال میں پھنس چکا ہے. اس وقت جوناگڑھ کی ریاست نے، جوناگڑھ کی ریاست جو اصل میں پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کر چکی تھی، اس وقت سازش کے ذریعے اسے پاکستان میں شامل ہونے سے روک دیا گیا. انڈیا نے نجائز اس پہ قبضہ جمایا. آج اس ریاست نے وہاں آزادی کا علم بلند کر دیا اور اپنا سربراہ اس کا انتخاب کر لیا، اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے انہوں نے. اور اس وقت گزشتہ رات تک تقریباً 1 کروڑ اور کئی لاکھ سکھ اور کتنے لاکھوں کی تعداد میں ٹریکٹر لے کر، اسلحہ لے کر، کربانے لے کر وہ میدان عمل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ اعلان کر رہے ہیں اب خالصتان بنے بغیر ہم اپنے گھروں کو واپس نہیں پلٹیں گے. لداخ میں ہمارا دشمن مصیبتوں میں پڑ چکا ہے اور انشاءاللہ الرحمن ہمارے خلاف سازش کا جال بننے والے وہ خود اپنی مصیبتوں میں پڑ چکے ہیں. اس لیے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ وہ اللہ اس پاکستان کے ساتھ ہے. انشاءاللہ اللہ رسول کے نام کی طاقت، اللہ رسول کے نام کی برکت، یہ پاکستان قیامت تک قائم رہے گا. پاکستان سرخرو رہے، قیامت تک سرخرو رہے گا. اور یہاں کے علماء، یہاں کے دینی زعماء جو پہلے میں سمجھتا ہوں اپنے تدریس کے، تبلیغ کے معاملات میں انتہائی مصروف تھے، انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کے درا کو احساس فرمایا. اب وہ سب کے سب ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر مسالک، مکاتب فکر، کس تفریق سے بہت بلند ہو کر وہ اس پاکستان کے لیے وہ اپنے پاک فوج کے ساتھ اور اپنے دفاعی اداروں کے ساتھ، اپنی سلامتی اور سیکورٹی کے اداروں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو چکے ہیں. اور پوری قوم، تاجر، وکلاء، عدلیہ، صحافی، میں نے دیکھا ہے پاکستان کے طلباء، اساتذہ، ہر شعبہ زندگی وہ اس وقت بالکل یکسو ہو کر اور یکجا ہو کر، یک زباں ہو کر وہ سب کے سب پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو چکے ہیں. اور اگر میں یہ بات کہوں تو ذرا مبالغہ نہیں ہے، میں نے پچھلے کئی سال اس فیلڈ میں کام کیا ہے. جس قدر میں اور آپ بحیثیت مسلمان پاکستان سے مخلص ہیں، اللہ کی قسم یہاں رہنے والے غیر مسلم شہری، پاکستانی غیر مسلم، نان مسلم سٹیزن، وہ بھی ہماری طرح پاکستان سے، اپنے ملک سے مخلص ہیں. میں نے ایک ٹی وی پروگرام میں جس میں میرے ساتھ ایک بہت بڑے کرسچن رہنما تھے، ایک ہندو رہنما تھے، ایک سکھ رہنما تھے، میں نے اپنی گفتگو میں جب کرسچن مسیحی لوگوں کی تعریف کی پاکستان سے وابستگی کے حوالے سے، تو اس ہندو نے میری اس بات پر اتفاق کرتے ہوئے ساتھ مجھ سے یہ مطالبہ کیا کہ ہم یہاں جو ہندو رہتے ہیں، کیا آپ ہمارے اخلاص کو نہیں جانتے؟ ہم بھی پاکستان کے لیے وہی جذبہ رکھتے ہیں جو یہاں رہنے والا کرسچن رکھتا ہے، مسلمان رکھتا ہے. اور اس ہندو رہنما نے ٹی وی پروگرام کے دوران خود یہ نعرہ بلند کیا کہ پاکستان زندہ باد. اور انشاءاللہ الرحمن یہاں رہنے والے نان مسلم سٹیزن وہ بھی ہمارے ساتھ اور اپنے دفاعی اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں، انتظامی اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں. میں دعا گو ہوں اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پر مسلمانوں کو مسلمان بن کر، پاکستانی بن کر اپنے وطن اور اللہ کی اس نعمت جو ہمارا گھر اور ریاست ہے،
اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں آپ سب سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے، شہداء کے لیے دعائیں کرنا، یہ اللہ اور رسول کی تعلیم ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں ان کے فضائل بیان کیے، ہمیں ان شہید بچوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے۔ ان کے جو والدین جن کے دل زخمی ہیں، مگر ان زخمی دل والے والدین کی دعاؤں کی برکت سے پھر اللہ نے اس ملک کو استحکام بخشا، ان کے صبر کی برکت سے اللہ پاک نے اس قوم کو ایک نیا وجود بخشا۔ جس طرح کہا جاتا ہے کہ شہید کی جو موت ہے قوم کی وہ حیات ہے، اس قوم کو اللہ نے حیات اور جو نئی زندگی دی ہے، اللہ پاک ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا